ہمارا مقابلہ ایسے دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا یوم شہداء تقریب سے خطاب، کہا شہداء نے ہماری اور ہمارے بچوں کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کے پی پولیس جن دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے وہ عام دہشت گرد نہیں ہیں۔ مجھے فخر ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ دوسری مرتبہ یوم شہداء سے مخاطب ہوں۔ یوم استحصال کشمیر ظلم کی داستان 2019 میں اسی روز بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ آئین میں تبدیلی سے پہلے بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کے لیے پولیس اور فوج کے اضافی دستے تعینات کیے۔ 4 اگست کو ذرائع ابلاغ کا مکمل بلیک آؤٹ کیا۔ 5 اگست کو کرفیو نافذ کر کے انسانی حقوق سلب کیے۔ حریت رہنماؤں سمیت 5000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار یا گھروں میں نظر بند کر دیا۔ اب تیرا کیا ہوگا مودی، ٹرمپ کا ٹیرف کھڑاک۔ امریکی صدر کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان، کہا روسی تیل کی بڑے پیمانے پر خریداری پر بھارت پر درآمدی ٹیرف میں نمایاں اضافہ کریں گے۔ بھارت نہ صرف روسی تیل کی بڑی مقدار خرید رہا ہے بلکہ اس کا بڑا حصہ عالمی منڈی میں فروخت کر کے زبردست منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کی روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں، دفاعی اور توانائی معاہدے سمیت بڑھتی ہوئی تجارت پر تجارتی پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ بھارت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ روسی فوج یوکرین میں کتنے لوگوں کو مار رہی ہے، اس لیے میں بھارت کی امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت نے ٹرمپ کی دھمکی کو دوگلا پن قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکہ اور یورپی ممالک خود روس اور سے توانائی، کھاد، مشینری اور دیگر مصنوعات کی تجارت کرتے ہیں۔ دوسری قومیں جو مجبوری کے تحت روس سے تجارت کر رہی ہیں اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک اقدامات بلا جواز ہیں، معاشی تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ دی اکانومسٹ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ برطانوی جریدے نے لکھا کہ ان کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر مجبور۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات بھی برقرار رکھے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار بھی براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ نو مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے، حساب برابر ہو چکا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا 2 ٹوک موقف۔ بنین میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، ترقی کے لیے سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا؟ بانی 70% پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ عوام کا اداروں اور عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی بحالی بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط ہے۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی۔ میاں شاہد کی بلند درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بلوچستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات کو اجاگر کریں، بلاول بھٹو کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے بلوچستان کی نئی صوبائی کابینہ کے ارکان کی ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری کے اعتماد پر اظہار تشکر۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں مضبوط سیاسی انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کو یونین کونسل کی سطح تک مضبوط کیا جائے۔ 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل۔ خبروں کی دوڑ میں منفرد انداز، سچائی، توازن اور عوامی آواز کے ساتھ بات ہو سیاست کی، معیشت، تعلیم یا عوامی مسائل کی، 365 نیوز بہت کم عرصے میں دلوں میں گھر کر گیا۔ ہم نے صرف خبریں نہیں دکھائیں،
عوام کی آواز بننے کی کوشش کی۔ براہ راست رپورٹنگ ہو یا تحقیقاتی جرنلزم، سچ کو سامنے لانا ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے وہ خبریں دکھائیں جنہیں اکثر نظر انداز کیا گیا۔ ہم طاقتور کو سوالات کی کٹہرے میں لے کر آئے۔ امن کی بحالی کے لیے پولیس کی قربانیاں لازوال ہیں۔ سندھ حکومت شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا صوبے میں امن و امان قائم کرنا ولیم ذمہ داری ہے۔ پولیس کو مؤثر اور عوام دوست بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ گلگت میں شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کا سراغ نہ مل سکا۔ صوبائی حکومت نے 14 روز بعد سرچ آپریشن روک دیا۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق سیلابی ریلی میں لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں۔ ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ، دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں نچلے درجے کا بہاؤ موجود۔ آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید چیئرمین بابٹا تعینات۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات۔ شہباز شریف کا چیئرمین بابٹا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ روس نے امریکی جوہری آبدوزوں کی تعیناتی معمول کا عمل قرار دے دیا۔ ترجمان دیمتری پیسکوف کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے بیان کو کسی جوہری کشیدگی میں اضافے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ جوہری معاملات میں سب کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ سمندری طوفان فلورس برطانیہ اور آئرلینڈ سے ٹکرا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں طوفان کا الرٹ جاری۔ گلاسکو سے اسکاٹش جزائر کی تمام پروازیں منسوخ۔ نیو کیسل سے آگے تمام ٹرین سسٹم معطل۔ گلگت میں شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کا سراغ نہ مل سکا۔ صوبائی حکومت نے 14 روز بعد سرچ آپریشن روک دیا۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق سیلابی ریلی میں لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں۔ ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ، دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں نچلے درجے کا بہاؤ موجود۔ آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید چیئرمین بابٹا تعینات۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات۔ شہباز شریف کا چیئرمین بابٹا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ روس نے امریکی جوہری آبدوزوں کی تعیناتی معمول کا عمل قرار دے دیا۔ ترجمان دیمتری پیسکوف کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے بیان کو کسی جوہری کشیدگی میں اضافے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ جوہری معاملات میں سب کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ سمندری طوفان فلورس برطانیہ اور آئرلینڈ سے ٹکرا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں طوفان کا الرٹ جاری۔ گلاسکو سے اسکاٹش جزائر کی تمام پروازیں منسوخ۔ نیو کیسل سے آگے تمام ٹرین سسٹم معطل۔